بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج تعلیم و تربیت کورس کی افتتاح اور آغاز کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب طالبات، مستورات، معلمات کی حاضری کو، طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اس سال الحمدللہ یہ کورس حسب ترتیب دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ہماری اس مسجد میں، آپ کے اس ادارے میں یہ کورس سب سے پہلے ہوا 2008 میں، جب ہم اپنے مادر علمی، اپنے مدرسے جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوئے اور تخصص مکمل ہوا، اور ایک کراچی کے ادارے میں ایک تدریس کی خدمت پر میں اور ہمارے مشفق اور مربی سرپرست حضرت اقدس مفتی محمد قاسم العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم دونوں ایک ادارے میں تدریس پر مقرر ہوئے۔ تو اس تدریس کے پہلے سال ہی ہم نے اپنی مسجد میں، جامعہ مسجد شہزادہ میں، پہلی مرتبہ، پہلا سال تھا جب تعلیم و تربیت کورس کو باقاعدہ طور پہ شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ کورس کراچی کی مختلف مساجد میں چل رہا تھا، اور ہمارے انتہائی محسن استاذ العلماء حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو مادر علمی بنوری ٹاؤن کے مایہ ناز استاذ بھی تھے اور صالح مسجد صدر جہانگیر پارک کے امام و خطیب بھی تھے، ان کی محنت سے، ان کی برکت سے، ان کی کوششوں سے یہ کورس شروع ہو چکا تھا کئی مساجد کے اندر۔ اور ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب اس کورس کا جو بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی، اس کے 3 لیولز بنے تھے اس وقت، ایک بگنر، پھر جونیئر، سینئر۔ لیکن شروع میں یہ فوٹو اسٹیٹ کی شکل میں تھا، اس کی فوٹو کاپیاں بنتی تھی، تقسیم ہوتی تھی۔ اس پر بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ کام ہوا جو ہمارے سامنے تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دن میں اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کلاس سے نکل رہے تھے، تو راستے میں وہ آفس آتا ہے جس کو دارالتصنیف کہتے ہیں۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کے تصنیف یعنی کتابوں کے لکھنے کا، جمع کرنے کا جو کام تھا،
وہ اس آفس میں ہوتا ہے، اب بھی ہے. تو اس آفس کے باہر استاذ جی حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، اور انہوں نے جب مفتی صاحب کو دیکھا تو ان کو بلایا اور کچھ پیجز، کچھ صفحات تھے وہ ان کو دیے اور کہا کہ آپ اس کی پروف کر لیں، یعنی تصحیح کر لیں. اگر کوئی غلطی آپ کو اس میں نظر آتی ہے تو پینسل سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو نکال کر اس کی وضاحت کر دے کہ یہ لفظ اس میں غلط ہے. پھر جب مجھے دیکھا تو کچھ پیجز مفتی صاحب سے لیے، کہا کہ آدھے آپ دیکھ لیں اور آدھے جو ہے وہ یہ خالد دیکھ لے گا. اور یہ جملہ مجھے استاذ جی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد ہے کہ فرمایا کہ چلیں تعلیم و تربیت کورس کی ان کتابوں میں عباسی خاندان کا بھی حصہ ہو جائے، یعنی آپ لوگ بھی تھوڑا کام کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے. بہرحال یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت تھی. تھوڑا بہت ہم نے ان پیجز کو دیکھا، اس کی تصحیح ہوئی، پھر استاذ جی کو واپس کر دی. یہ کورس مختلف مساجد میں اس وقت چل رہا تھا، اور چونکہ جون جولائی کی چھٹیاں جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں عام اداروں کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ان دنوں بالکل فارغ ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو، ان طلبہ کو سکھانے کے لیے اور دین کی بنیادی معلومات دینے کے لیے اس کورس کو شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بہت ہی مفید اور متاثر کن نتائج سامنے آئے. اور اسی دور میں ہمیں یاد ہے کہ ایک بہت بڑی تقریب نیو ٹاؤن مسجد میں ہوئی، جس میں کراچی کی ان تمام مساجد کو جمع کیا گیا جس میں تعلیم و تربیت کورس ہوا تھا. اور وہ تمام بچے جنہوں نے اس میں پوزیشن لی تھی ان کو وہاں خصوصی طور پہ بلوایا گیا، اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، کیونکہ استاذ جی میں بڑا حوصلہ افزائی کا مزاج تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے خود پورا پروگرام کیا. یعنی ایک بچہ اسٹیج سیکریٹری بنا، اس نے پورا پروگرام چلایا، تلاوت والے کو، پھر حمد و نعت والے کو، پھر یہ کہ ایک بچہ آ کے 10 آیتیں پڑھے گا، ایک بچہ 10 حدیثیں سنائے گا، پھر 2 بچوں کو بلایا، انہوں نے آپس میں اسلامی معلومات کا مکالمہ کیا، پھر اسی طریقے سے عربی، انگلش، سب چیزیں. یعنی ان بچوں نے خود وہ پورے پروگرام کو آپ سمجھے کہ ایک آرگنائز کیا. آخر میں ہم سب کے استاذ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ سے ان کو انعامات بھی دیے گئے. یہ بات آپ سے آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آج اندازہ ہو جائے کہ یہ تعلیم و تربیت کورس اتنا ہلکا اور سستا نہیں. ظاہراً تو اب یہ 40 دن سے سمٹ کے 15-20 دن پہ آ چکا ہے، اس لیے کہ اب عید جون جولائی کے بیچ میں ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ کو آواز یقیناً آ رہی ہوگی کہ ہمارے ہاں یہ کورس 2008 میں پہلی دفعہ ہوا اور آج 2024 ہے. اس حساب سے یہ 17واں سال ہے. صرف گزشتہ سال، اس لیے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، پھر ان کا انتقال ہوا، اللہ کے حضور چلے گئے. پچھلے سال ہمیں موقع نہیں مل سکا، باوجود اس کے کہ اس میں بھی ہم نے کوشش کی لیکن صورت نہیں بن پائی. تو گویا آپ کی مسجد میں، آپ کے مدرسے میں 16 سال سے تعلیم و تربیت کورس چل رہا ہے، اور اس کورس کی کتنی بڑی برکات اور فوائد ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. آج ظہر سے پہلے میں اپنے چند اساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آج سے 16 سال پہلے جب یہ کورس ہوا تو آپ بھی فلاں ساتھی جو علاقے کے پرانے ساتھی ہیں، میں نے کہا آپ سب اس کورس میں داخل ہوئے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے بچوں نے یہ کورس جب پڑھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ دین سیکھنا کتنا ضروری بھی ہے، کتنا اہم بھی ہے، اور کتنا آسان بھی ہے، اور اس دین کی علم کو سیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے.
ہم کتنا کام کر سکتے ہیں. چنانچہ اس کورس کی اتنی بڑی برکات ہے جو کئی حضرات نے بیان کی اور ہم خود اس کے مشاہد ہیں کہ وہ کئی بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے کورس پڑھا، پھر اس کے بعد وہ عالم بننے کے لیے درس نظامی میں داخل ہوئے، اور نہ صرف عالم بنے، مفتی بنے، بلکہ آج وہ کئی جگہوں پہ تدریس کر رہے ہیں. ہماری مسجد میں جامعہ عربیہ عباسیہ جو مدرسہ ہے درس نظامی کا، ہمارے پاس کئی اساتذہ نوجوان ایسے ہیں جو تعلیم و تربیت کورس پڑھ کر آئے، عالم بنے، مفتی بنے، آج وہ ہمارے ساتھ مدرسے کے مدرس ہیں، ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں. پھر کچھ سالوں کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شعبہ بنات میں بھی شروع کیا کہ بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے، ان کو بھی سکھانا چاہیے. تو الحمدللہ شعبہ بنات میں بھی چل رہا ہے. اور جہاں تک میری معلومات ہے، حتمی تو انشاءاللہ بعد میں اندازہ ہوگا، لیکن میں نے جہاں تک نگران سے، بڑی نگران سے معلوم کیا تو ماشاءاللہ اچھے خاصے داخلے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور مزید بھی آج جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کچھ طالبات داخلہ لینا چاہیں تو معلمات ضرور آج ان کو داخلہ دے دیں. یہ تو تمہیدی بات تھی کہ ہمیں اس کورس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے، وہ ہماری دینی، اخلاقی، اصلاحی تربیت ہے. دیکھیں، ایک وہ بچہ جس کے اندر تربیت ہو، ایک وہ بچہ جو تربیت سے خالی ہو، کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. ایک وہ عورت، وہ بیوی جس کی تربیت ہوئی ہو، ایک وہ جو تربیت سے خالی ہو، کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. ایک وہ بچہ، وہ نوجوان جس کی تربیت ہوئی ہو، جس کی نہ ہوئی ہو، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. میں آپ طالبات سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی تربیت کا، تعلیم کا، سیکھنے کا زمانہ ہے. اس کو خدا را بیکار کی باتوں میں پڑھ کے ضائع مت کریں. ہم نے اپنی اس زندگی کے بڑے قیمتی ماہ و سال برباد کر دیے. کن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کن باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کن بحث و مباحثے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یقین کرے زندگی کو بالکل کچرے والی زندگی ہم بنا چکے ہیں. کبھی کسی کی غیبتیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کی ذاتی پرسنل زندگی کو ڈسکس ہم کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں یہ فلاں کیا کر رہا ہے. کبھی کسی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں. کبھی کسی کے رہن سہن کو، اس کے لباس کو، اس کی گاڑی کو، اس کے گھر کو، اس کے گھر کی مستورات کو، اس کے بچوں کو، اس کے کاروبار کو، کبھی وہ چیز ہمارے لیے ایک ٹینشن بنی ہوتی ہے. مستورات میں یہ عادت بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں اصلاحی بیان مستورات کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم چونکہ بہرحال خبرگیری تو رکھتے ہیں، کبھی کبھی یہ اطلاعات بھی آتی ہے کہ یہ بیان کے بعد جو ہے وہ مستورات آپس میں ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتی ہے. کتنی غلط بات ہے. تو میں اپنی تمام بچیوں سے، طالبات سے دیکھیں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کے بننے کی عمر ہے، سیکھنے کی عمر ہے، پڑھنے کی عمر ہے، اپنے آپ کو قابل بنانے کی عمر ہے. کل آپ نے بہت آگے جانا ہے، آپ نے گھر بسانا ہے. آپ آج سیکھ لیں، آج موقع ہے. آپ کا مدرسہ آپ کی ساری ترتیب بنا رہا ہے، آپ کو معلمات دستیاب ہیں، آپ کو اچھا ماحول ملا ہوا ہے. یقین کریں آج بنات کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے مدارس بہت ہوں گے، لیکن کام کے مدارس، معیاری مدارس، تربیت والے مدارس وہ انگلیوں پر گننے سے بھی کم ہے. تو آپ کے شعبہ بنات پر تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی ہے. آپ کی معلمات نے، ہماری والدہ مرحومہ نے، آپ کی نگران نے، ان معلمات نے بڑی محنت کی. اس کو ضائع مت ہونے دیں. اس لیے تعلیم و تربیت کورس میں داخلہ لیا ہے. آپ کو مبارکباد، خوش قسمت ہیں. خوب محنت کے ساتھ پڑھیں. آپ کے پاس آپ کی بک ہونی چاہیے.
اگر مدرسے سے مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے آپ کے بنات کے بالکل برابر میں شاپ بھی ہے، آپ وہاں سے خرید لیں. تھوڑا سا علم سیکھنے پر خرچہ کرنے کی عادت ڈالیں. ہر چیز مفت میں مجھے ملے، یہ ہمارا جو علاقائی مزاج ہے نا آج، علاقائی مزاج، اس کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جس تعلیم پر بندے کا خرچہ ہو اس تعلیم میں برکت ہوتی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہاں. اس لیے اگر بک خریدنی پڑی، آپ کو 150-200 روپے خرچہ کرنا پڑا، ضرور کر لیں. اپنی ذاتی پرسنل کتاب لے لیں، کورس ختم ہو جائے اس کو محفوظ کر لیں، یا آئندہ سال کسی طالبہ کو دے دیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جتنی طالبات نے داخلہ لیا ان تمام طالبات نے کورس مکمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب بولیں انشاءاللہ. ایک نے بھی سلپ نہیں ہونا. سلپ ہونے سے مراد ہوتا ہے درمیان میں چھوڑنا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یار کون 3 بجے جائے گا 3 سے 4:30 تک. نہ، یہ 20 دن ہیں، یہ لمحوں میں گزر جائیں گے. آپ نے کورس پڑھنا بھی ہے، محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. جتنے دن ہیں کورس کے، جمعہ اور اتوار چھوڑ کر باقی 5 دن آنا ہے. 3 بجے سے 4:20 تک کورس کی تمام کلاسیں ہوں گی. ایک طالبہ ایک دن بھی نہ غیر حاضر ہو نہ تاخیر سے آئے. آخر میں انشاءاللہ چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، اس میں جو پوزیشن لے گا اس کی پوزیشن کی وجہ سے اس کو انعام بھی دیا جائے گا. ہمارے ہاں مسجد میں طلبہ پھر آخری تقریب میں احادیث بھی سناتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، آپس میں عربی انگلش میں بات چیت کرتے ہیں. میری معلمات سے نگران باجی سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ اس حوالے سے بھی بچیوں کو خوب تیار کریں کہ ہم یہ تقریب وہاں بھی بھرپور اور جاندار طریقے سے کریں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو تھوڑے سے دن ہیں، خوب تیاری، خوب محنت. ہر طالبہ اتنی محنت کرے کہ اس کے 100 نمبر آئے، وہ فرسٹ پوزیشن لیں. سب کے 100 نمبر آئے. میں آپ سے کہتا ہوں سب کو فرسٹ پوزیشن ملے گی اور سب کو انعام بھی ملے گا. تو ہم مثال پیش کریں گے کہ انشاءاللہ شہزادہ مسجد میں تعلیم و تربیت کورس 100% کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، نہ ضائع ہونے دیں گے. اس کورس کو مفید اور کارآمد بنائیں گے. پابندی کے ساتھ آئیں. دوپہر کی کلاس جو 2 سے 3 بجے تک ہوتی ہے وہ اپنی ترتیب پر ہوگی. 3 سے لے کر 4:30 بجے تک تعلیم و تربیت کورس ہو. آپ کے پاس آپ کی بک ہو، کاپی ہو، پینسل ہو، اٹینڈنس رجسٹر میں آپ کی حاضری ہوگی. خوب محنت کے ساتھ پڑھیں گے. بات چیت میں، گپ شپ میں، بلا وجہ کی باتوں میں کوئی وقت کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری ایک چند باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تعلیم و تربیت کورس انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی کو نکھار دے گا، آپ کو قیمتی بنا دے گا، آپ کو کارآمد بنا دے گا، آپ پر اللہ کے علم کے دروازے کھول دے گا. لہٰذا انشاءاللہ آج اس کا آغاز تھا، جمعرات کا دن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سلسلوں کے ہمارے سرپرست بانی تھے، بالخصوص ہماری بنات کی بانی مؤسسہ نگران والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام سلسلوں کے بانی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والد صاحب بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 دن قبل انتقال کرنے والے ہمارے محترم مامو جان حضرت مولانا مستفیض الرحمن العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ سب ہمارے سرپرست اور بڑے تھے. ان کو ہم اپنی دعاؤں میں اور ایصال ثواب میں ضرور یاد رکھیں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا مددگار ہو. اللہ اس تعلیم و تربیت کورس کو ہمارے استاذ محترم اور اسی طرح ہمارے ان تمام سرپرستوں کے لیے، کل امت کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اس کورس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور علم کا صحیح فہم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنی طالبات نے داخلہ لیا ہے، چاہے وہ مدرسے کی ہے چاہے باہر سے بچیاں آئی ہیں، یا اللہ سب کو اپنے دین کا علم بعمل اور علم نافع نصیب فرما دے۔ سب کو یا اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے اس مدرسۃ البنات کو دن دگنی رات چگنی ترقیات اور برکات نصیب فرما دے۔ اس مدرسے کو پورے علاقے کے لیے عقیدہ توحید اور ہدایت کا اور خیر کا مرکز فرما دے۔ ہر شر سے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما دے۔ جگہ کی تنگی ہے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے مزید وسعت کے اسباب ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ایک ایک طالبہ کو یا اللہ قبول کر لے۔ جتنی معلمات ہیں، نگران ہیں، یا اللہ سب کی محنتوں میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ سب کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہمارے ماموں جان رحمۃ اللہ علیہ کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والدین کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما کے جنت کا باغیچہ فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔